اور اتنی بڑی ریہیبلیٹیشن دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے. کوئی ایسے فگر ہے کہ اب تک کتنے کرپٹ پٹواریوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہو یا تحصیلدار آفس کے ملازمین کے خلاف؟ اور میں روزانہ اگر ایک دفعہ 5 دفعہ نہیں تو 2-3 دفعہ تو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری، کریکٹر جو ہے اس کی کمزوری، اور یہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا بہت ہوا ہے. سر جس طرح قبرستانوں پر قبضے ہو رہے ہیں تو خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مردے دفنانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جائے گی، ایسا کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ؟ سر اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے کہ تحصیلدار آفس، پٹوار خانہ اور محافظ خانے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں؟ کیا واقعی کرپشن کا گڑھ ہے یہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا تھوڑی بہت کمپرومائز ہو گئی ہے حالات کو، جیسے حالات بنے ہوئے ہیں. میرا میکینزم یہ ہوتا تھا کہ جب کمپلیننٹ آتا تھا تو میں اس کو پٹواری کے ساتھ اپنے سامنے بٹھاتا ہوتا تھا، تو پٹواری کو بھی سنتا تھا اور کمپلیننٹ کو بھی سنتا تھا. اب آپ کے شہر میں چوری کا رکشہ چلتا ہے، آپ کے شہر میں جس کے چیسز انجن ٹیمپرڈ ہو وہ رکشہ چلتا ہے، ایک پرمٹ پہ 10 رکشے چلتے ہیں. ویری گڈ. ایک پرمٹ پہ 10 15 رکشے چلتے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میں کئی بار احتجاج پر پابندی لگی، دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس دفعہ بھی ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہم دوبارہ ایک آپریشن کی ضرورت بھی ہے. ہرڈل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کراچی سے پشاور میں آتا ہوں، جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے آج صبح ہی کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں کافی فرق یار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صفائی کا کافی ٹھیک ٹھاک صفائی ہے ادھر. کہ آپ کی آبادی کس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. ابھی پشاور میں جو ہماری جو سینسز، جو لاسٹ سینسز ہوئے پاپولیشن سینسز، اس میں ہماری 44-45 لاکھ آبادی ہے، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ اس میں تو جو ٹرائبل ایریا سے لوگ آئے ہوئے، جو صدرن ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، جو افغانی لوگ ہیں، وہ تو اس میں اکاؤنٹ فار نہیں ہوئے. آنے والے دنوں میں اس ٹریفک کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. اس کی وجوہات مدد کریں. سر آپ پہلے ڈپٹی کمشنر رہے، پھر کمشنر پشاور بنے، اب دوبارہ آپ کمشنر پشاور ہیں. اس وقت کے پشاور اور آج کے پشاور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر جب آپ ڈپٹی کمشنر پشاور تھے تو پشاور میں تجاوزات کے خلاف فیصلہ کن آپریشن شروع کیا گیا تھا، بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا. اب آپ کمشنر پشاور ہے لیکن تجاوزات کی اسی طرح بھرمار ہے، کچھ ایسا کوئی کریک ڈاؤن پائپ لائن میں ہے؟ کہ ملتان کی بھی آر ٹی، لاہور کی بھی آر ٹی، پنڈی اسلام آباد کی بھی آر ٹی، ان سب کے جو پیسنجرز اگر آپ جمع کر لیں تو اس سے زیادہ پیسنجرز آپ کی پشاور کی بھی آر ٹی میں چلتی ہے. یہ شاید پشاور کے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے خبر ہو. پشاور از آلموسٹ مائی فرسٹ ہوم، کیونکہ پشاور کے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ عزت دینے والے لوگ ہیں. کسی نے اپنے والد کو رجسٹر کرایا، کسی نے بچوں کو اپنے رجسٹر کرایا. تو یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اور میری نظر میں خود میرا مطلب ایکسپیرینس ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنے میں، یہ ٹیررزم سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے. اور مجھے 30 جون 2025 NHA نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو فردر، جو اس کا 4th فیز ہے جس کے اوپر ابھی کام جاری ہے، کافی سپیڈ سے کام جاری ہے، وہ تختہ بیگ جمرود کو لنک کر دے گا. مطلب یہ ہمارا 3rd فیز ہوگا، لیکن 3rd فیز میں ہم جو ہے 2000 سے زیادہ ایڈکٹس جو ہے ان کو انشاءاللہ، اور ان کو کوالٹی علاج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، ہمارے آج ڈیجیٹل کے مہمان ہیں کمشنر پشاور ریاض مسعود صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے آج ڈیجیٹل کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیں، پشاور میں منشیات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا، نشئی افراد کو بحالی مراکز منتقل کیا گیا، ان کا اچھے طریقے سے علاج ہوا، اور یہ مہم عالمی سطح پر بڑی پذیرائی ملی اس کو. لیکن بدقسمتی سے ابھی پھر پشاور کی سڑکیں، چوراہے، گلی کوچے نشئی افراد سے بھری پڑی ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور آج اخبار میں ہمیشہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کو جو ہمیں سپورٹ کیا ہے، بہت بہت شکریہ. منشیات کا یہ ڈرگ ریبلیٹیشن کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب میں کمشنر تھا تو ہم نے 2 فیزز چلائے، اور اس میں 2397 یعنی کہ 2400 جو ڈرگ ایڈکٹس تھے پشاور میں، ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا.
اور اتنی بڑی ریہیبلیٹیشن دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس دفعہ جب میں کمشنر آیا ہوں اس کا جو انفارچونیٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں پھر وہ کنٹینیوٹی کا فیکٹر جو تھا وہ نہیں تھا, ڈسکنٹینیوٹی آئی جس کی وجہ سے یا جو ہم نے ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا تھا کچھ ان میں سے ان کا ریلیپس ہوا اور کچھ اور باقی ملک کے مختلف حصوں سے پشاور آئے. تو ابھی ہم نے جیسی یہ دوسری حکومت آئی ہے تو ہم نے ایک جامع پلان جو ہے نا وہ ہم نے مرتب کیا ہوا ہے اور اس میں ساری اپروولز ہم نے حکومت سے صوبائی حکومت سے لے لی ہیں. اور اس پہ میں چیف منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 32 کروڑ روپے صرف جو ابھی ہمارا فیز چلے گا جس میں ہم 2000 سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اس کے لیے انہوں نے ہمیں 32,000 روپے ریلیز کر دیے. ایک ہوتی ہے کہ اسکیم اپروو, ایکچوئل جو کام ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ریلیز کر دے. تو اس سلسلے میں نے خود بھی بڑی موٹیویشنل کمپین بھی چلائی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر, اور یہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ فیز ہم چلائیں گے. آج ہماری فائنانس کے جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے. تو کل اخبار میں امید ہے کل یا پرسوں تک ہمارا ایڈ آ جائے گا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آفٹر دی سلیکشن آف دی سینٹرز اگلے 20-22 دنوں میں ہمیں یہ کمپین ہماری شروع ہو جائے گی. تو ہم انشاءاللہ فرسٹ فیز میں جو ابھی مطلب یہ ہمارا تھرڈ فیز ہوگا لیکن تھرڈ فیز میں ہم جو ہے 2000 سے زیادہ ایڈکٹس جو ہے ان کو انشاءاللہ اور ان کو کوالٹی علاج ہم مہیا کریں گے. ہاں سر, یہ ایک بہترین اقدام ہے آپ کی طرف سے. بحالی مراکز میں جو نشئی افراد ہیں ان کا علاج ہوگا. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو جہاں سے یہ نشہ آتا ہے جیسے آئس, چرس, افیون, ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا. یہ ڈرگز ریلیٹڈ اس کے 3 ڈیفرنٹ میکینزم ہیں. ایک ہے پریونٹیو سائٹ, دوسری ہے انفورسمنٹ سائٹ اور تیسری جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ڈرگز کا فلو ہمارے صوبے میں اور خاص کر پشاور میں ایزلی اویلیبلٹی اور چیپلی اویلیبلٹی جو ہے وہ پشاور میں ہے. اس لیے سارے ملک کے ڈرگ ایڈکٹس جو ہے وہ پشاور میں جمع ہو گئے. اور میں جب چیف منسٹر صاحب کو جب میں نے یہ پریزنٹیشن دی تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جس طریقے سے ہم ریہیبلیٹیشن سائٹ پہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس سے بلکہ زیادہ ہمیں جو ہے نا پریونٹیو سائٹ پہ کام کرنا چاہیے. اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ اس میٹنگز میں جو پریزنٹیشن میں کر رہا تھا اس میں ہمارے ANF کے لوگ تھے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, پولیس کے IG صاحب سے لے کے نیچے ان کے SP صاحب تک یہ سارے تھے. تو ادھر ہم نے چیف منسٹر صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو اسپیکٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ریہیبلیٹیشن سے. تو انہوں نے ایک کنٹرول اینڈ کوارڈینیشن روم CM سیکریٹریٹ کے اندر بنایا ہوا ہے اور اس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ if not on daily basis every second third day ان کو بتائیں کہ پولیس نے کتنے نارکوٹکس پکڑی ہیں, اس طریقے سے ایکسائز نے, اس طریقے سے ANF نے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں پریونٹیو سائٹ پہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس نے کافی کام کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ANF, پولیس اور خاص کر ایکسائز, یہ جو آپ نے ابھی ہماری ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جو بھی اصل میں اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں جو آپ کو سامنے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ ایکچوئل ڈیلرز نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتے جو مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے وہ دوسرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے آگے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے اور ان کے تھرو اسمگلنگ بھی سی کرتے ہیں اور اس کو آگے اس کو باقی شہروں میں ملک کے مختلف حصوں میں اور سپلائی کا میکینزم وہ کرتے ہیں. تو جب آن گراؤنڈ پکڑے جاتے ہیں تو وہ جو چھوٹے موٹے قسم کے چور ہوتے ہیں یا اسمگلرز ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن اب جو ہے انہوں نے پورا ایک میکنائزڈ ڈیجیٹلائزڈ سسٹم انہوں نے جو ہے نا ابھی یہ سامنے لیا, ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی, پولیس بھی اور ANF میں, کہ جو پیچھے جو بڑے ہاتھ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ یقین کریں کہ ان کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے اوپر ہاتھ کا وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر حکومت نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اب اس میں بات یہ ہے
کہ یہ پرابلم اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی والیوم اور ڈینسٹی اس پرابلم کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ابھی آپ پشاور جیل میں چلے جائیں تو اگر میں جب پشاور جیل لاسٹ ٹائم گیا تھا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن 3460 انمیٹس تھے, مطلب جو جیل کے اندر قیدی تھے وہ 3460 تھے. یہ میں آپ کو 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور اس میں سے جو ڈرگز ریلیٹڈ تھے کہ یا ڈرگ ایڈکٹس تھے یا ڈرگ پشر تھے جو ڈرگ کا کاروبار کرتے تھے, وہ 1940 تھے, جو کہ 52-53% اس دن ان کا نمبر بن رہا تھا. تو مطلب 50% سے زیادہ آپ کے جو جیل میں جو قیدی ہیں وہ ڈرگز ریلیٹڈ ہوئے ہیں. تو یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اور دوسری مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم یہ کمپین چلا رہے تھے تو ڈی سی پشاور نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک خبر لگائی لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ جن کے گھروں میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رجسٹر کر دیں. تو کین یو بلیو, آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ صرف 4-4.5 گھنٹوں میں 540 پشاور میں کسی نے اپنے والد کو رجسٹر کرایا, کسی نے بچوں کو اپنے رجسٹر کرایا. تو یہ جو ہے نا, یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. اور میری نظر میں خود میرا مطلب ایکسپیرینس ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنے میں, یہ ٹیررزم سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے جو کہ آج کل ہمارے ملک میں ہے. سر کوئی اس طرح کوئی ڈیٹا اب تک کلیکٹ ہوا ہے کہ کتنے بڑے بنگرما جو ہوں گے جو ہمارے صوبے میں منشیات سپلائی کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایکچوئل جو ڈیٹا ہے, اسپیسیفک نمبرز بتانے سے تو میں قاصر ہوں گا, کیونکہ میری معلومات کے مطابق ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ اتنے نمبر ڈرگ ڈیلرز جو ہیں وہ ہمارے صوبے میں ہیں یا ملک میں ہیں, یا فلانے ضلع میں اتنے ہیں تو فلانی جگہ پہ اتنے ہیں. لیکن ڈرگ ڈیلرز بالکل ہیں, وہ ہیں, تو اس لیے یہ کاروبار جو ہے نا اتنا مطلب چل رہا ہے ان کا. جب بھی پشاور میں پولیو مہم شروع کی جاتی ہے, اہلکار اس میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں, لیکن پولیو مہم کے بعد ان کے یہ الزامات ہوتے ہیں کہ ہمیں معاوضہ نہیں دیا جاتا. کیا یہ واقعی ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں جی, ایسا ہے کہ ابھی جو پولیو کی انفارچونیٹلی پاکستان دنیا میں ان 2-3 ملکوں میں ہے کہ جہاں پہ پولیو وائرس ابھی بھی پایا جاتا ہے. ابھی میں آپ کی اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے میں بڈابیر مریم زئی گیا تھا. پولیو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور اپنی نالج کے لیے بھی کہ کس طریقے سے ہماری کیا کوالٹی کمپینز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایکا دکا کبھی 1 یا 2 دفعہ ایسی بات آئی ہو کہ ان کو آن ٹائم پیمنٹ نہیں ہوئی ہو, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی. اگر پیمنٹ نہ ہوتی تو پھر یہ کمپین اس طریقے سے نہ چلتے. میں یہ اس بات کا ضرور اعتراف کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان کو پیمنٹ ڈیلے ہو گئی ہو, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو پیمنٹ نہیں ملتی. سر پشاور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ٹریفک کا ہے, اس کا رکشوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. ہر بار غیر قانونی رکشوں کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کی جاتی ہے, لیکن پھر وہ مہم ختم کر دی جاتی ہے. اس بار کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, میں الحمدللہ چونکہ پشاور میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا ہوں اور یہ میری دوسری دفعہ کہ میں کمشنر آیا ہوں, تو ایک تو پشاور کے لوگ, پشاور از آلموسٹ مائی فرسٹ ہوم, کیونکہ پشاور کے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, بہت زیادہ عزت دینے والے لوگ ہیں. اور یہ ایسے نہیں کہ میں اسٹوڈیو پہ بیٹھا ہوں تو یہ خبر ان کو پہنچے گی. میں آپ کو اپنی وہ دل کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پشاور کے لوگوں سے محبت ہے, پشاور سے محبت ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ یار کچھ نہ کچھ پشاور کے لیے ہم کریں. تو ٹریفک ایک بہت بڑا ایشو ہے, میجر پرابلم ہے, لیکن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ٹریفک کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. اس کی وجوہات رکشوں کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے آپ کا یہ جو آپ کی BRT بن گئی ہے, اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2.5 سے 3 لاکھ آپ کے ڈیلی کمیوٹرز جو ہیں وہ BRT سے ٹریول کرتے ہیں, اور اس میں جو میکسیمم لوگ ہیں وہ آپ کے غریب طبقے کے لوگ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کو اتنی کوالٹی مطلب سواری ملتی ہے تو آپ کے گرمیوں میں ٹھنڈی AC اور سردیوں میں گرم ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں, تو جسٹ امیجن کہ. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملتان کی BRT, لاہور کی BRT, پنڈی اسلام آباد کی BRT, ان سب کے جو پیسنجرز اگر آپ جمع کر لیں
تو اس سے زیادہ پیسنجرز آپ کی پشاور کی BRT میں چلتی ہے. یہ شاید پشاور کے لوگوں کے لیے اس کے لیے خبر ہو, یہ میں اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو پرانی بسیں اور جو پرانے ویگنز تھی اس کو ہم نے BRT روڈ پہ بند کیا ہوا ہے, تاکہ جو باقی ادر دین BRT کے علاوہ روڈوں کے اوپر جو ہے ٹریفک تھوڑی سی سموتھ چلے, لیکن اس میں کنجیشن ابھی بھی ہے, ابھی بھی مسائل ہیں. اب میں آپ کو آؤں گا ناردرن بائی پاس پر. ناردرن بائی پاس جو آپ کا موٹر ویز کے سے تھوڑا سا آگے سے ٹیک آف اس کا ہے, اس کی 4 فیزز ہیں. آپ کا تیسرا فیز جو ہے جو کہ ناصر باغ روڈ کے ساتھ آپ کا ٹچ ہوگا, یہ بائی دی اینڈ آف اکتوبر, میں اگلے مہینے کی آخری 30 اکتوبر تک مجھے امید ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا, تو آپ موٹر وے سے سیدھا ناصر باغ تک آپ جائیں گے. اور مجھے 30 جون 2025 NHA نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو فردر, جو اس کا 4th فیز ہے جس کے اوپر ابھی کام جاری ہے, کافی سپیڈ سے کام جاری ہے, وہ تختہ بیگ جمرود کو لنک کر دے گا. تو یہ آپ کی ناردرن بائی پاس, تو اس کے ساتھ جو ٹریفک ہے, فار ایگزامپل وارسک روڈ پہ کسی نے جانا ہے, ناصر باغ روڈ پہ کسی نے جانا ہے, تو وہ موٹر وے سے وہ ٹریفک آپ کی ادھر چلی جائے گی. آج کل ہم ایک اور روڈ پہ کام کر رہے ہیں, سدرن لنک روڈ, جس کو SLR کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ 4 ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, $460 ملین کا, اور یہ آپ کا ترناب فارم سے ہٹ کرے گا اور یہ سیدھا تورخم پہ جائے گا. تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ $460 ملین کی روڈ بنتی ہے اور یہ موٹر وے فینسڈ ہوگا, موٹر وے ہے یہ, اور آپ کی ساری کمرشل وہیکل جو یہ افغانستان بانڈ ہے یا خیبر بانڈ ہے یا سدرن ڈسٹرکٹس ہیں, یا سدرن ڈسٹرکٹس والی گاڑیاں جنہوں نے افغانستان جانا ہے, جنہوں نے ان ڈسٹرکٹس میں جانا ہے, یہ ساری ڈائیورٹ ہو جائے گی اس روڈ پہ, اور آپ کو کوالٹی ٹریول اور منیمم ٹائپ میں آپ وہ کریں گے. یہ چیزیں تو میں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے آپ کی ٹریفک کافی حد تک ایز آؤٹ ہو جائے گی. اس کے بعد میں آتا ہوں رکشوں کے اوپر. رکشے جی جو ہے ایک اتنا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے کہ ہماری ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ پشاور میں تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب رکشے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میری اپنی اسسمنٹ یہ کہ 1 لاکھ سے اوپر رکشے تو کنفرم ہے. ہمارے پاس ایکچوئل ڈیٹا اویلیبل نہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں پلس مائنس 10,000 ایکچوئل ڈیٹا کا پتہ چل سکے کہ کتنے رکشے ایکچوئلی پشاور میں چل رہے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم ادھر کمشنر تھا تو ان کی اپنی ایک یونین ہے, رکشا یونین. ظاہری بات ہے جب آپ کسی پالیسی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ میٹنگز کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ جرگہ کرتے ہیں, ان کو اس ٹیم کا حصہ بناتے ہیں, تبھی آپ کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا سکسیسفل ہوگی. تو لاسٹ ٹائم ہمارا ان کے ساتھ جرگہ ہوا اور ہم نے ایک ایگریمنٹ ان رائٹنگ جس پہ ان کے دستخط موجود ہیں, اس میں یہ تھا کہ چوری کا رکشہ جو ہے, اب آپ کے شہر میں چوری کا رکشہ چلتا ہے, آپ کے شہر میں جس کے چیسز انجن ٹیمپرڈ ہو وہ رکشہ چلتا ہے, ایک پرمٹ پہ 10 رکشے چلتے ہیں. ویری گڈ, ایک پرمٹ میں 10 15 رکشے چلتے ہیں. اچھا, رکشہ جو پنجاب کے لیے ہے کہ وہ پنجاب کے شہر میں چلے گا, وہ رکشہ آپ کا ادھر چلتا ہے. وہ رکشہ جس نے سوات اور جس نے بنو ڈی خان یا ہری پور میں چلنا ہے, وہ رکشہ آپ کا پشاور میں چلتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم صرف یہ رکشے بھی, دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, ادھر ہائی کورٹ نے 2 اسٹروک رکشہ جو ہے وہ آپ کا بند کیا ہے, کیونکہ وہ پولوشن فرینڈلی نہیں ہے. تو پولوشن جس کی وجہ سے ہوتی ہے انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے, تو وہ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے ایکشن لیا ادھر تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے, 4-5 مہینے پہلے ہم نے ایکشن لیا. ہم نے تقریباً کوئی 1000 کے قریب جو 2 اسٹروکس رکشہ تھے اور جو الیگل رکشہ تھے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو چوری کے تھے, انجن چیسز نمبر ٹیمپر تھے, یا ایک رجسٹریشن پہ 15-20 رکشے رجسٹر تھے, تو وہ انہوں نے کافی شور ڈالا کہ جی ٹھیک ہے, ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ غربت ہے کافی. تو یہ پالیسی پھر سی ایم صاحب کے پاس یہ بات گئی. سی ایم صاحب نے اس کے اوپر ایک فل فلیج میٹنگ بلائی جس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ تھا, ان کے منسٹر, سیکرٹریز اور جو بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے سب کو بلایا. میں نے ان کے سامنے پریزنٹیشن رکھی, تو انہوں نے ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا, اور ساتھ میں ایک کمیٹی انہوں نے اسٹیبلش کی انڈر دی چیئرمین شپ آف منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, کہ اس چیز کو ہم نے چھوڑنا نہیں, اس چیز کو ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے. تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے تقریباً 2 میٹنگز ہماری ہو گئی ہیں, اور ہم چیزوں کو ابھی نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں تاکہ ہم
बड़े बड़े छोटे छोटे डिसीजन दे सकें। हमने ये खैबर बैंक वालों को भी बुलाया था कि किसी तरीके से अगर हम इनके रक्षकों कारोबार को जो 2 स्ट्रोक रक्षक हैं या जो इलीगल रक्षक अगर हम बंद करते हैं तो हुकूमत इनको कर्जे कीमत में ताकि कोई और बिजनेस ये करें उसमें हम क्या दे सकते हैं। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं इनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रक्षकों के बारे में पॉलिसी आएगी, क्योंकि हमें इनकी गुर्बत का एहसास है, हमें इनकी कारोबार का एहसास है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक ऐसे मुआशरे में ये हमारा सूबाई दारुल खिलाफा है कि उसमें चोरी के रक्षक चलें, उसमें टेम्पर्ड रक्षक चले, एक रजिस्ट्रेशन पे 20 रक्षक चले, या अनरजिस्टर्ड रक्षक चले, या जिसको हाई कोर्ट ने बैन किया हो वो रक्षक चले। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारी इंतजामी कमजोरी होगी। इसलिए मेरी तो जो ये गलत रक्षकों के थ्रू अपना कारोबार करें, मेरी उनसे भी अपील होगी कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और अभी हम जो पॉलिसी बनाएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी मदद करें। सर, आप पहले डिप्टी कमिश्नर रहे, फिर कमिश्नर पेशावर बने, अब दोबारा आप कमिश्नर पेशावर हैं। उस वक्त के पेशावर और आज के पेशावर को किस नजर से देखते हैं? देखें जी, बात यह है कि हमें तो बड़ा अफसोस होता है। आपने तो मुझे कहा कि आप पिछले 8, 9, 10 साल के पेशावर को कंपेयर करें कि 9-10 साल पहले कैसा था और आजकल कैसा है। मैं तो जो पेशावर की वो पुरानी तस्वीरें जब हम देखते हैं 1960 की, 1970 की, तो हमें अफसोस होता है कि हमने इस शहर से क्या हमने बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदकिस्मत शहर जो है, पिछले आप लेट 70s अर्ली 80s से आप इसको देख लें अभी तक, कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अफगानिस्तान में रही है और इसकी वजह से जो इधर गदर मचा है पिछले 45-50 सालों से, मैं तो इस लोगों की रेजिलियंस को दाद देता हूँ। इन लोगों को जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई और लोग होते तो शायद ये बहुत पहले इधर से छोड़ के चले जा चुके होते, क्योंकि इधर जो धमाके हुए हैं, इधर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस डेवलप हुई है, तो इससे जो पॉजिटिव साइड मैं अखज़ करता हूँ ये कि इंशाल्लाह कि इधर के लोग जो है ना बड़े बहादुर लोग हैं और इंशाल्लाह ये जो भी आजमाइशें या जो भी ये तकालीफ आ रही है इसका डट कर मुकाबला करें। अब इसमें बुनियादी चीज़ ये है ना कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है। अभी पेशावर में जो हमारी जो सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ पॉपुलेशन सेंसस, उसमें हमारी 44-45 लाख आबादी है, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड उसमें तो जो ट्राइबल एरिया से लोग आए हुए हैं, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो अफगानी लोग हैं, वो तो उसमें अकाउंट फॉर नहीं हुए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 60 से लेकर 70 लाख तक इस शहर की आबादी है। तो जब इतने लोग जमा हो जाए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी ज्यादा हो गई है, तो जाहिर बात है कि सिर्फ ट्रैफिक की कंजेशन नहीं है, अदरवाइज भी बहुत ज्यादा कंजेशन है। और सुबह भी हमारा गरीब है, तो और ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो मतलब प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में ज्यादा हुई हैं बजाय ये कि हमने प्रॉब्लम्स कम की हो। ये जो कि हकीकत है, मैं इस चीज को एडमिट भी करता हूँ। लेकिन ये एक चीज अगर आप देखें तो काफी, फिर अगर उस अकाउंट पे आप देखें तो तरक्की भी काफी हुई है कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि पहले रोड्स का जो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, अभी उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। आपका जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म था वो पहले कैसा था, अब कैसे है। आप अपने बाजारों में देखें, आप अपनी जनरली जो आपकी अर्बनाइजेशन के पूरे सूबे का लोड एक शहर के ऊपर हो और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया, तो उस हवाले से अगर आप देखें कि उससे फिर काफी इंप्रूवमेंट आई है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी वो हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये लोड पेशावर के ऊपर दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वो जाहिर बात है कि उस को कैटर फॉर करने के लिए फिर आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। सर, जब आप डिप्टी कमिश्नर पेशावर थे तो पेशावर में तजावुजात के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन शुरू किया गया था, बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया। अब आप कमिश्नर पेशावर है, लेकिन तजावुजात की उसी तरह भरमार है। कुछ ऐसा कोई क्रैकडाउन पाइपलाइन में है? इसमें कोई शक नहीं कि मैं जब डीसी पेशावर था तो हमने एक इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसको हमने 5 मुख्तलिफ, पेशावर को 5 सेक्टर्स में तकसीम किया था और हर सेक्टर की अपनी टीम थी। हमने जितने भी सरकारी इदारे थे उनको जनाब हमने राइटिंग एक दफ़ा नहीं बार बार लिखा कि जहाँ पे आपकी सरकार की प्रॉपर्टीज पे तजावुजात हुए हैं, वो चाहे रोड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे आपकी सरकार की और कई जगह पे प्रॉपर्टी हो, तो हमने इनडिस्क्रिमिनेटली
ہم نے آپریشن کیا تھا. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت کے مطابق جو اسیسمنٹ کی تھی میرے خیال میں CNW ڈپارٹمنٹ نے, کوئی 30 ارب سے زیادہ ورتھ روپیز کے پراپرٹیز ہم نے گورنمنٹ کی ریٹریو کی تھی, ریکور کی تھی قبضہ مافیا سے. اور دیکھیں جی, جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انصاف ہوگا, قانون کے مطابق وہ ہوگی, حکومت کا ایکشن ہوگا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آخر میں تو یہ ماحول بن گیا تھا کہ لوگ آتے تھے ہمارے پاس, وہ کہتے تھے کہ آپ کی جو ریونیو کی ٹیم ہے وہ ڈیمارکیشن کر دیں, اس کے اوپر مطلب نشاندہی کر دیں, ہم تجاوزات خود ہٹائیں گے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ پشاور میں یہ ماحول بن گیا تھا کہ ہم صرف ڈیمارکیشن کرتے تھے. اس دفعہ بھی ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک دوبارہ ایک آپریشن کی ضرورت بھی ہے. ہرڈل ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو صوبائی ہماری حکومت ہے ان سے اپروول لے کے ہمارا پروگرام ہے ایک میسو آپریشن لانچ کرنے کا. اس میں کوئی دوسری بات, کوئی دو رائے نہیں ہے. جی سر, سابقہ حکومت میں کمشنر پشاور ریاض محسود اور موجودہ حکومت میں کمشنر پشاور ریاض محسود کتنے خود مختار ہیں؟ یار میں تو ایک سرکاری افسر ہوں, ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرانا ہمارا کام ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب جمہوریت ہوتی ہے یا جب گورنمنٹ کی جو مشینری جس طریقے سے چلتی ہے کہ اوپر جو پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں, ہم ان کی امپلیمنٹیشن عام ہے, عمل درآمد کرانا ہمارا کام ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ صرف پشاور میں, جدھر بھی ہم نے نوکری کی ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی پہ کہیں پہ بھی میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اور مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. اور سب سے بڑی جو مطلب میری کوشش ہے, قانون کا میں احترام رکھتے ہوئے میرا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو سروسز دیں, کیونکہ ہم سرکاری نوکر ہیں. وی آر پبلک سرونٹس انگریزی میں, اور اردو اور پشتو میں ہم سرکاری نوکر ہیں. اور ہم اگر اچھی نوکری کریں گے, ان لوگوں کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے, تو یہ ہمارا پروفیشن بھی ہے. تو ہمیں اچھے ACRs اور ہماری اچھی سٹینڈنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنا ہی راضی ہوگا. سر, پشاور میں اشیاء خوردنوش ملاوٹی جتنی بھی ہیں وہ ملاوٹوں میں ہوتی ہے, لیکن مین فوکس دودھ کا ہے جو پنجاب سے کیمیکل ملا دودھ آتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پشاور کے عوام کو کب خالص دودھ ملے گا؟ جی ایک چیز تو یہ ہے کہ جی جو دودھ ہے نا 50% سے زیادہ آپ کا دودھ کی جو سپلائی ہے وہ پنجاب سے ہوتی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہے, جو ملاوٹیں ہوتی ہیں, فارملین پہلے ایڈ کیا جاتا تھا فوڈ اتھارٹی کے بننے سے پہلے, تو وہ تو فارملین وہ جو ڈیڈ باڈیز کی پریزرویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہ اب الحمدللہ پورے صوبے میں میں بڑے اس کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اب وہ کوئی چیز نہیں رہی ہے. ہاں, پانی کی ایڈلٹریشن ابھی تک موجود ہے اور اس کے لیے فوڈ اتھارٹی ابھی تقریباً آپ کے 75% جو صوبہ ہے اس میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں موجود ہیں اور اس کو آن ڈیلی بیسس وہ چیک کرتی ہے. ایک چیز ہے کہ یہ جو ابھی پچھلی اسمبلی میں ایک کافی اس کے اوپر بحث بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی 594 کے قریب ٹیسٹ لیے تھے اور اس میں سے 90% سے زیادہ ٹیسٹ جو تھے اس میں ایڈلٹریشن تھی. تو وہ جو ٹیسٹ تھے وہ پھر اس پہ اسمبلی میں بھی کافی ڈیبیٹ ہوئی اور لوگوں کا بھی کافی وہ مطلب وہ شک کی بنیاد پہ جو کوئی بھی دودھ لیتا ہے بازار سے تو ان کے ذہن میں یہ شک ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہوگی. لیکن میرے خیال میں بعد میں میرے دفتر میں میٹنگ ہوئی ہے, اس کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وہ ٹیسٹوں سے لوگوں کو دکھایا گیا ہے. یہ ایک پرابلم ہے, وہ جو کیمیکلز ایڈ کیے جاتے تھے وہ پرابلم نہیں ہے. البتہ پانی کی مد میں پانی ہوتا ہے اور پانی اس میں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو نا ہماری فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں کافی متحرک ہے اور وہ ایکشن بھی لیتی ہیں اور روزانہ اخبار اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس کی خبریں آتی ہیں رہتی ہیں. سر, آپ WSSB کے بھی سربراہ ہیں. جی. پشاور میں شاہی کٹے کا کوئی متبادل نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ہے. معمولی سی بارش کے بعد پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرتا ہے. کوئی ایسا کوئی میکنزم ہے جو نکاسی آپ کی صورتحال بہتر ہو سکے؟ دیکھیں جی,
آپ کی بات بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ صفائی جو ہے اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ ابھی بھی درکار ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ابھی آج صبح بھی ہمارے جو فائنانس کے ایڈوائزر صاحب ہیں ان کا تعلق کراچی سے، تو وہ تقریباً ہر دوسرے ہفتے بعد 2 ہفتوں کے بعد کراچی جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کراچی سے پشاور میں آتا ہوں، جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو وہ مجھے آج صبح ہی کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں کافی فرق یار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صفائی کا کافی ٹھیک ٹھاک صفائی ہے ادھر، تو وہ چیز ادھر ہے۔ لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ صفائی ہم نے مزید مطلب امپرومنٹ ہم نے لانی ہے اور اس کی طرف ہماری ایک کوشش جاری ہے۔ ابھی میں آپ کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں اگر بتاؤں، ہمارا جو ڈرینیج کا میکنزم ہے KP-SIP ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی مدد سے ہم اپنے ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اس کو بھی امپروو کر رہے ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ابھی ہماری ان کی ٹیکنیکل بڈز انہوں نے کھول لی ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کا جو ویسٹ ہے جس کو ہم شمشتو کیمپ لے کے جاتے ہیں اس کو ادھر ہم میکنائز طریقے سے اس کی تاکہ جو ہمارا سالڈ ویسٹ ہے اس کی مینجمنٹ ہو اور اس کو ریسائیکل کر سکے۔ اس طریقے سے کافی پروجیکٹس ہیں واٹر سپلائی کے حوالے سے بھی کہ جو ہمارے ٹیوب ویلز ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیوب ویلز ہیں وہ ہے، بلکہ ابھی تو بڑی ریسنٹلی پشاور کا یہ آپ کو جان کر مطلب وہ حیرانگی ہوگی اور کہ 30 فیٹ آپ کا واٹر ٹیبل جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا ہے۔ تو پشاور کا فیوچر ریگارڈنگ اویلیبلٹی آف ڈرنکنگ واٹر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ پائپ لائن میں تھا کہ جو مومنٹ ڈیم بن رہا ہے تو مومنٹ ڈیم سے ایک ہم چینل لے کے آئیں گے پشاور، اور وہ پشاور کی 80% جو واٹر سپلائی کی نیڈز ہے وہ پوری کرے گی۔ تو وہ جو انیشل ٹنل جو مومنٹ ڈیم میں ہم نکالیں گے اس کے 2.3 بلین روپیز تھا، تو وہ میرے خیال میں پشاور کے MPAs اور MNAs وہ CM صاحب کے پاس گئے ہیں، CM صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے، تو وہ اگر انشاءاللہ اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پشاور کا جو پانی کی سپلائی جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ ہمارا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ سر آن لائن ڈومیسائل اور لائسنس عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، تو کیا ان کی مشکلات کی کمی کے لیے کچھ؟ دیکھیں جی، پہلے جب آن لائن یہ میکنزم نہیں تھا تو اس وقت بھی لوگوں کی کمپلینٹس تھی، پھر ہم نے سوچا کہ اس کو آن لائن کر کے ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکلات میں کمی آئے۔ اب اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو فار ایگزامپل میں بھی اگر کمشنر ہوں تو میں اگر لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو اگر مجھ سے پہلے 120 لوگ ہیں تو 121 نمبر میرا آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 120 سے پہلے نمبر پہ چلا جاؤں۔ تو اس میں دوسرا گورنمنٹ نے ہر ڈپٹی کمشنر کے لیے ایک ان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مخصوص کوٹا دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 500 لائسنسز کے لیے پروہیبٹڈ بورڈز کے لیے اپلائی کر دیں اور آپ کو ایک ہفتے میں مل جائے گا۔ ہر مہینے ہر ڈسٹرکٹ ہر DC کے لیے گورنمنٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کوٹا مقرر کیا ہوا ہے، جو بھی اپلائی کرتا ہے آن لائن بس وہ کیو میں آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے کوٹا جو ہے نا ایکسپائر کرتا ہے، لوگوں کو لائسنس ملتے۔ لیکن لائسنس ایشوز ہیں، اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، اس میں مزید ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکیں۔ میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پرابلمز اس سسٹم میں ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میں کئی بار احتجاج پر پابندی لگی، دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ لاسٹ ٹائم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا تھوڑی بہت کمپرومائز ہو گئی ہے، حالات کو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ایکسرسائز کی تھی، میں جب ادھر کمشنر تھا لاسٹ ٹائم، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مشران کو، ان کے ایلڈرز، ان کے لیڈرز کو ہم نے بلایا ہوا تھا اپنے ساتھ اور ہم نے میٹنگ کی اور ان سے ہم نے ایک ان رائٹنگ لی کہ سورے پل کے ساتھ ہمارا پارک ہے، کوئی بھی روڈ بلاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو سورے پل والی یہ جو روڈ ہے یہ پشاور کی میجر آرٹری ہے۔ ادھر جب آپ ٹریفک بند کر دیتے ہیں تو پورا پشاور پیرالائز ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان رائٹنگ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، پھر اس پہ ہم نے کافی حد تک عمل درآمد بھی کرائی۔ تو اور ابھی ہماری کوئی 10 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یہی سوچا تھا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دوبارہ بلائے جائیں، کیونکہ
بچے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, کسی نے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے, ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے, اور اس کو ایز سون ایز پاسبل ہم ایک اور میٹنگ بلائیں گے اور ان سے دوبارہ ایک ہی انڈرٹیکنگ لیں گے. اور میری یہ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی, اور پھر یہ جو ہماری دوسری یونینز ہیں, ایسوسیشنز ہیں سرکاری, ان سے بھی میری اپیل ہوگی کہ یار آپ احتجاج کریں لیکن روڈ کو بند نہ کریں. یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر جب یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر لاٹھی چارج بھی ہوتی ہے, آنسو گیس کا استعمال بھی ہوتا ہے, وہ بھی پھر لوگ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر ہم میٹنگ بلائیں گے, انڈرٹیکنگ لیں گے, اور آئندہ سے جو بھی روڈ بند کرے گا اس کے خلاف ہم ضرور قانونی کارروائی کریں گے. سر, اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے کہ تحصیلدار آفس, پٹوار خانہ اور محافظ خانے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں؟ کیا واقعی کرپشن کا گڑھ ہے یہ؟ دیکھیں جی, میں یہ تو اگر آپ سے کہوں کہ نہیں ادھر کرپشن نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں میری یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہوگی, کیونکہ جو کمزوری ہوتی ہے آدمی کو ایڈمٹ کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی پبلک آفیسز ہیں, ہمارے ملک کا ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کرپشن جو ہے نا, میں خود جب سوچتا ہوں, ہم جب چھوٹے بڑے ہو رہے تھے تو کہیں میرے خیال میں شہر میں ایکا دکا کوئی اگر کرپٹ آدمی ہوتا تھا تو پوری جو ہماری وہ سوسائٹی جو ہے نا اس کو بہت بری نظر سے دیکھتی ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی ہماری پوری سوسائٹی کی جو ویلیوز ہے نا وہ کافی کمزور پڑ گئے, اور میں روزانہ اگر ایک دفعہ 5 دفعہ نہیں تو 2-3 دفعہ تو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری, کریکٹر جو ہے اس کی کمزوری, اور یہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا بہت وہ ہے, اس کی وجوہات یہ ہے. جہاں تک آپ نے تحصیلدار اور پٹواری کی بات کی, ہم نے سروسز ڈیلیوری سینٹر بھی بنائے اس امید کے ساتھ کہ سروسز کے تاکہ لوگوں کو کمپیوٹرائز طریقے سے کیمرے ادھر فکس ہیں اور کرپشن کو کم کیا جائے. تو ابھی اگر آپ پشاور میں, ابھی میں بڑابیر میں سروسز ڈیلیوری سینٹر کا افتتاح کر کے آیا ہوں, ادھر ساری جو کمپیوٹرائزڈ جو ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہے ایک سسٹم کو شفاف ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, وہ ادھر موجود تھی تاکہ وہ سارے ادھر کے علاقے ان کو مین پشاور ٹریول نہ کرنا پڑے, ان کو ادھر ہی قریبی مطلب وہ اگر کسی نے فرد لینا ہو, کسی نے اپنی ریونیو ریکارڈ کی درستی کی کرنی ہو تاکہ ادھر ہی ان کو ملے. تو ہماری کوشش ہے حکومت کی کہ, اور پشاور کا مجھے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 99% اس کے جو موزز ہیں جو کمپیوٹرائزیشن کے پروجیکٹ میں ڈالے گئے وہ کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں. کچھ ایسے حلقے ہیں تقریباً 55-60 کے قریب جو اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی اس پروجیکٹ میں ڈالیں تاکہ ان کو بھی کمپیوٹرائز کر لیں, پھر اس سے یہ ہوگا کہ پورا پشاور کمپیوٹرائز ہو جائے گا. اس سے کرپشن میں کافی حد تک جو ہے نا کمی ہوگی, چیکس اینڈ بیلنسز زیادہ ہوگا, اور کیمرے کی آنکھ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہوگا. کوئی ایسے فگر ہے کہ اب تک کتنے کرپٹ پٹواریوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہو یا تحصیلدار آفس کے ملازمین کے خلاف؟ مجھے ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہے, لیکن وقتاً فوقتاً پروونشل گورنمنٹ کی یہ پالیسی بھی ہے اور کافی سینسیٹیو بھی ہے اس اسپیکٹ پہ, اور جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. اور مطلب کافی جو ہمارا ریونیو سٹاف ہے ان کو خلاف مطلب نوکری سے بھی ان کو نکالا ہوا ہے, سسپینڈ بھی ہیں, ان کی باقی جو مراحت ہوتی ہے سروسز ریلیٹڈ وہ بھی وہ ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم پٹواری جو ہے یا جو ہماری ریونیو ٹیمز ہے, ہر ایک آدمی اس کو جب پٹواری کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن اور پٹواری یہ لازم اور ملزوم ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. میں جب ڈی سی تھا تو آپ یقین کریں کہ میں نے بہت کم پٹواریوں کا ضلع میں ٹرانسفر کیا تھا. میں ٹرانسفر اس وقت کرتا تھا جب کوئی شکایت آتی تھی, اور میرا میکینزم یہ ہوتا تھا کہ جب کمپلیننٹ آتا تھا تو میں اس کو پٹواری کے ساتھ اپنے سامنے بٹھاتا ہوتا تھا, تو پٹواری کو بھی سنتا تھا اور کمپلیننٹ کو بھی سنتا تھا. تو اکثر میں آپ کو کہا اکثر 80% کمپلینٹ جو تھی وہ غلط ہوتی تھی, تو اس پہ پھر میں کمپلیننٹ کو بھی سزا دیتا تھا. اس وجہ سے کافی کمپلینٹ جو ہے نا کم ہو گئی تھی. اس طریقے سے اگر پٹواری نے واقعی کوئی کرپشن کیے یا کوئی غلط کام کیا تو اس کو بھی میں مثالی سزا دیتا تھا تاکہ دوسری بھی اس سے سبق لیں. لیکن اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہوتا تھا, کمپلیننٹ غلط ہوتا تھا, تو میں ان کے اوپر سٹینڈ بھی لیتا تھا. تو یہ سسٹم اس طریقے سے چلتا ہے.
کرپشن ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنے لوگ ہمارے جو ہے نا کمپلینٹ کرتے ہیں. یا سب جس طرح قبرستانوں پر قبضے ہو رہے ہیں تو خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مردے دفنانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جائے گی. ایسا کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ تو میں یہ کہوں گا کہ جس سپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہری بات ہے زمین تو آپ کو پھر مردہ دفنانے کے لیے بھی کم پڑے گی. تو یہ ہمارے ایجوکیشن ہو گئی, یہ جو پاپولیشن ہو گئی, اربنائزیشن ہو گئی اور جو لٹریسی ہو گئی, یہ تو ہمارے وہ ایشوز ہیں جس نے ہمارے ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا. لیکن آپ کی بات, ایسی کمپلینٹس کافی آئی ہیں ہمارے پاس کہ قبرستانوں کے اوپر انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, تو اس کے خلاف ایکشنز بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مزید بھی ایکشن لیں اور ایسے لوگوں کو ہم ڈسکریج کریں. ایک دو سوال آپ سے پرسنل کروں گا سر. جی. شادی آپ نے لو میرج کی یا ارینج؟ نہیں, میں تو ارینج میرج کی. بچپن سے کیا شوق رہا ہے آپ؟ بچپن سے آپ یقین کریں کہ میں تو قدرت پہ حیران ہوں کہ ہم چھوٹے پیدا اور بڑے اسلام آباد میں ہوئے, تو میرے والد صاحب بھی سیکٹری ریٹائرڈ ہوئے, آج کل تو وہ سینیٹر ہیں. تو ہم جب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اسلام آباد سے وزیرستان جاتے ہوتے تھے, تو اس وقت میرے دور کے میرے چچا ہیں تو وہ اے سی کو ہارٹ ہوتے تھے اور وہ پھر اے سی انگو بھی رہے, تو ہم جاتے ہوئے ان کے گھر پہ رکتے ہوتے تھے وزیرستان جاتے ہوئے. تو مجھے وہ بورڈ لگا ہوتا تھا کہ رہائش گاہ اسسٹنٹ کمشنر اور دفتر اسسٹنٹ کمشنر, اور وہ ایرو کا نشان بھی ہوتا تھا. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا کیا, ہم بہت چھوٹے تھے, لیکن میری ایک خواہش تھی کہ میں اے سی لگوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا وہ کہ بغیر کوئی ایسی خاص پلاننگ کے کہ میں سول سروس میں آیا, اور وہ جو گھر جو میرے اس وقت ارمان ہوتے تھے کہ میرے چچا ادھر اے سی ہوتے تھے اور ہم ادھر ان کے گھر پہ ٹھہرتے, تو انہی گھروں پہ پھر میری پوسٹنگ بھی ہوئی اور اس طریقے سے میں سول سروس میں آیا. والد صاحب بھی سول سروس میں تھے تو تھوڑا سا رجحان تو پہلے سے تھا. سر فارغ وقت میں موسیقی سنتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں؟ یار ہمارے پاس تو فارغ وقت آپ یقین کریں کہ ہوتا ہی نہیں ہے. سپورٹس کا میں بہت زیادہ شوقین ہوں, تو سپورٹس میوزک بھی مجھے پسند ہے, انڈین گانے میں سن لیتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.